بندہ متقین. آگے قرآن نے کہا کہ قرآن فائدہ دے گا متقین کے لیے. قرآن کن کو فائدہ دے گا؟ تو ہر مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ متقی بنے. اب متقی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یبلغ العبد درجۃ المتقین. ایک بندہ مومن درجے متقین تک نہیں پہنچ سکتا حتی یدعو ما لا باس فیہ حذرا مما بہ الباس. جب تک ان چیزوں کو نہ چھوڑے جب تک جن میں کوئی حرج نہیں. جن میں حرج ہے تو حرج ہی ہے. حتی یدعو جب تک چھوڑے نہ کیا؟ ما لا باس فیہ. مالا جس میں حرج نہیں ہے چھوڑنے کرنے میں حرج نہیں ہے. ہاں لیکن وہ تقویٰ کے درجے کے اعتبار سے یا تو فضولیات میں آئے گا یا کم نفع والی چیز میں آئے گا. یہ یعنی فی نفسی حرام نہیں ہے. خوب سمجھو وہی فائدہ اٹھاتے ہیں جو فہم سلیم رکھتے ہیں. ہدایت اور اصلاح کے لیے ایک حدیث بھی کافی. اب کوئی کام کرتا ہے کوئی ٹوکتا ہے یہ حرام ہے. ذرا دکھاؤ مجھے اس مفتی نے کہا حرام. اب وہاں افتاء کی کتاب کھولتے ہیں. ارے دل سے پوچھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبلغ العبد. اور اہل علم حضرات کو خوب یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے. آج اگر دین کا نقصان ہو رہا ہے تو ان چیزوں سے ہو رہا ہے. ان چیزوں کی رعایت نہیں ہے. للہ کے اشارہ کافی. آج جو دین کا نقصان ہو رہا ہے وہ ان اہل علم سے بھی ہو رہا ہے جو ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. اب یہ حدیث ہے لا یبلغ العبد درجۃ المتقین. بندہ مومن متقین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ چیز نہ چھوڑے جس میں حرج نہ. لا باس فیہ. یہی ترجمہ کریں گے. اس سے کہ جن میں حرج ہو. اب اگر حرج والے کاموں میں یعنی کیا کہتے ہیں ان میں یہ مشغول ہو گئے تو پھر کیا ہو. جن میں حرج ہے اگر وہ چیزیں کرنے پا رہے ہیں تو یہ اسی لیے جو حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے سمجھائے کہ آپ کو یہ اتنی زمین یہاں ایک تار لگی ہے باؤنڈری لگی ہے. یہ زمین ممنوع ہے. کیا ہے؟ یعنی دوسرے کی ہے. اس میں بہت گھاس ہے میوہ ہے. تو اگر آپ کی بکری وہاں جائے گی تو وہ تجاوز ہوگا. وہ اس کا حق کھائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ زمین جو ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اس زمین میں کوئی پابندی. اب اتنی زمین جو ہے یہ زمین کسی اور کی ہے. اس نے اس میں گھاس وغیرہ اچھی چیزیں لگائی ہیں. تو اگر آپ کی بکری اس میں گئی تو آپ پر جرمانہ ہوگا. وہ مقدمہ کرے گا. ٹھیک. تو اس کے آگے جو یہاں ہے یہ خالی زمین تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ جو حلال باؤنڈری ہے اس کے متصل جو ہے اس میں بھی مت اپنی بکری کو چرنے دو. بہت دور رکھو. وہاں دور سے اس میں جانے کے چانسز کم ہیں. یہاں اس کو چرایا تو اس کے بہت زیادہ امکان ہے اس میں جائے. اگر یہاں چرایا یعنی حلال باؤنڈری پر. اسی لیے اپنے
شرب و عقل میں، اپنے کھانے پینے میں، کمائی میں اور ان چیزوں میں اب لگایا جی حلال کی باؤنڈری اور نکالو جی کتاب. ہاں اب حلال اور حرام کی بالکل عین باؤنڈری پر، تو اس میں جانے کے بہت چانسز. تو اگر حلال چیزوں سے بھی دور رہتا ہے تو حرام میں جانے کے امکانات کم. حرام میں جانے کے تو اس حدیث کے اور اس حدیث کے تقریباً مفہوم یہی ہے. لا يبلغ العبد درجۃ المتقین. درجہ متقین کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. اگر متقی نہیں بنا تو آگے قرآن دفاع ہی نہیں دے گا. قرآن نے تو بتا دیا ہدی للمتقین، قرآن نے خود بتا دیا ہدی للمتقین. اسی لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی علیہ الرحمٰن نے جو فرمایا ہے کہ عبادت کے آپ 10 حصے کرو. عبادت کے کتنے کرو؟ اگر آپ تقسیم کرتے ہیں عبادت کو، ڈیوائڈ کرتے ہیں 10 حصوں میں، تو 9 حصوں کا تعلق حلال روزی سے، ایک ہی حصہ ہے یہ ساری عبادت آپ یعنی صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، حج، تہجد، یہ وہ سارے ایک حصہ بنتا ہے. یہ 9 حصے جو ہیں ایک نہ ایک صورت سے یہ حلال روزی کے ساتھ ان کا تعلق. تو اس لیے پہلے قرآن کریم نے فرمایا تقوی کا ذکر کیا، اور اس کے بعد الذین یؤمنون بالغیب، اس کے بعد ایمان کا ذکر کیا. کیوں؟ اصل بیج جو ہے ایمان ہے، اصل بیج جو ہے ایمان ہے، ایمان کو بونا ہے. لیکن پہلے زمین تیار کی جا رہی ہے تقوی کے ذریعے. پہلے زمین تیار کی جا رہی ہے. اے مومنو خوب سمجھو، اگر ایمان کا بیج اب چاہتے ہو کہ یہ نشو و نما کرے آپ کی دل کی زمین میں، تو پہلے اس زمین کو تیار کرو. اس کی انرجی، اس کی طاقت جو اس میں ہے وہ حشریات میں، فضولیات میں، محرمات میں اور ان چیزوں میں ان کو صرف نہیں کرو. ہاں بڑا خیانت ہوگا، بڑے خیانت کے مرتکب ہوں گے، اور جو اس خیانت کو آگے جب بہت لے جاتے ہیں، اللہ حفاظت کرے، تو یہ سب صلاحیت پوری ختم کر کے ان کے لیے پھر خود وہاں سے اعلان ہوتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم. اب اللہ نے ان کی اس دل کی وہ ساری صلاحیت ختم کر دی، اس میں صلاحیت کے بدلے صلابت بن دی. یہ پتھریلی زمین ہو گئی، یہ سنگریزوں کی زمین ہو گئی. اب اس میں کوئی چانس نہیں ہے کسی بیج کے بونے کا، اگنے کا کوئی چانس نہیں. تو ساری محنت جو ہونی چاہیے، ساری محنت جو ہونی چاہیے، بندے کو جو فکر ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس زمین کو صاف کرے اور صاف رکھے اور نرم رکھے. صاف کرے اور صاف رکھے اور اس کو نرم بنائے. نرم بنانے کے لیے اس کو کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ پانی چاہیے. نرم بنانے کے لیے پانی چاہیے، اور پھر گرمی بھی چاہیے. پانی بھی چاہیے اور گرمی بھی چاہیے. ہاں وہ عشق و محبت کی گرمی، عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرمی، اور دل کے نرم ہونے کی اپنے آنسوؤں سے اس دل کو نرم کرتا جائے، نرم کرتا جائے، اس کو سینچتا جائے جب تک یہ ایسا نرم ہوگا کہ اس میں ایمان کو تو کیا ہو جائے گا؟ اصلها ثابت و فروعها فی السماء. ایک کلمہ لا الہ الا اللہ ایسا ہے جس کی جڑیں آپ کے دل میں مضبوط ثابت ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں میں. اصلها ثابت و فروعها فی السماء. ہاں لیکن ایسا دل تو بنا
خاص کر بچوں کا جو دل ہوتا ہے، یہ بچوں کا یہ صاف سلیٹ ہے، ابھی سے اس کی حفاظت کرو، مت اس کو گندا ہونے دے، نہ آنکھوں سے، نہ کانوں سے، نہ زبان سے، نہ خواہشات سے، نہ بری چیزوں سے، نہ لالچ سے، نہ حرص سے، نہ گالی گلوچ سے، نہ چوری سے، نہ کسی سے۔ اس سلیٹ کو صاف رہنے دو اور نرم رہنے دو، تکبر نہ کرو۔ تکبر وہ پتھریلی زمین کی خاصیت ہے، نرم زمین کی خاصیت نہیں ہے۔ تکبر نرم زمین کی، آپ پتھریلی زمین پر کچھ بھی دے دو واپس دے گا، یہ اندر جذب نہیں کرے گا۔ نرم زمین میں جو محاورہ مشہور ہے کہ زمین میں نرمی ہوتی ہے تو لوگ گلزار دیتی ہے، لیکن وہ کون سی زمین جو نرم ہو، تکبر نہیں، تعالی نہیں، اور جو صاف ہو، شفاف ہو۔ اسی لیے پہلے فرمایا ہدی للمتقین اور آگے فرمایا الذین یؤمنون۔ یہ الذین کیا ہے؟ یہ جلالین کے درجے والے الذین کیا ہے؟ موصول جا رہا ہے کس کی طرف؟ الذین اسم موصول ہے، اور یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، یہ متقین کی صفت ہے۔ یہ جو صفتیں بیان کی گئی ہے یہ متقین کی، یہ اس میں موصول ہے، صحیح ہے، ہاں، اور یہ کیا ہے؟ منصوب ہے، مجرور ہے، الذین یؤمنون بالغیب، منصوب ہوتا للمتقین، وہاں سے للمتقین ہے، کیا یہ جو طلباء کے لیے ہے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، تقوی حاصل کرنے کی توفیق دے، فضولیات سے بچنے کی توفیق دے۔ ان حدیثوں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے ایسے کیمیا ہمارے لیے دی، ان سے نفع، ان کو سمجھنے کی اور ان سے نفع حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کرے، نرم کرے، اور اس ایمان کے بیج کو ہمارے دلوں میں اس طرح سے اگائے جیسے اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کرے۔ الله أكبر الله أكبر